إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم ذوالحجہ کے اس مہینے میں قربانیوں کے تذکرے اور اللہ ذوالجلال کی خاطر کس انداز سے اللہ کے پیاروں کے کیا کچھ برداشت کرنے اور قربان کرنے کے تذکرے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی جانب میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کس طرح وطن کو قربان کرنے کا تذکرہ اپنے چاند سے بچے اور بیوی کو جنگل بیابان میں اللہ کے حکم کو مان کے چھوڑنے کا تذکرہ اور پھر ایک وقت آتا ہے اپنے لخت جگر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا تذکرہ. ذی الحجہ کا یہ مہینہ صرف ایک اس قربانی کی ہی یاد نہیں دلاتا. آئیے دیکھیے ایک اور بھی شخصیت ہے اسی مہینے میں. گزرنے والے دن یہی تھے, گزرنے والی گھڑیاں یہی تھیں. قربانی اللہ کی راہ میں کس انداز سے پیش فرمائی. وقت کا خلیفہ ہے, حکم دے سکتے تھے, آرڈر دے سکتے تھے, باغیوں کی جانب سے تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں, لیکن یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اپنے نبی کے شہر میں خون ہوتا
نہیں دیکھ سکتا. کتنے دن گزر جاتے ہیں نیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے اور نیت کے ساتھ ہی افطار کیا جاتا ہے. ایک دن آتا ہے وہی باغی گھر پھلان کے اندر آتے ہیں اور کیسا وہ منظر ہوگا. حالت روزہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. خون نکلتا ہے، ان الفاظ میں گزرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اگر الفاظ میں کہنا چاہوں تو یوں کہا جائے، کوئی شخص اللہ کی راہ میں آئے گا، میں نے یہ قربان کر دیا، میں نے تیرے راستے میں یہ بھی قربان کر دیا. کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، کوئی زمین کا ٹکڑا دے گا. لیکن یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، گواہی بن کے آئے گا. اللہ کا قرآن گواہ بن کے آئے گا، اللہ کا قرآن گواہ بن کے آئے گا. اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ایسی ہی قربانیوں کے لیے خود کو تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کون سی شخصیت ہے جنہیں آج دنیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے؟ یہ وہی عثمان ہے جو داماد تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے. ان اللہ عز وجل اوحى الی ان ازوج کریمتی عثمان. ذوالنورین کا درجہ رکھنے والے عثمان ذوالنورین، یہ وہی عثمان ہے. میں ایک طالب علم ان کی عظمت کو لفظوں میں کیسے بول دوں؟ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں تذکرہ فرمایا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر آیت اور ہر لفظ ان کی عظمت کو شامل ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ. آپ اس عظمت کو ذرا لفظوں میں ڈالیے. پہلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آتی ہے. جانا ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے. وہ بلائے تو جوانی میں بلا لے، وہ بلائے تو لڑکے پن میں بلا لے. میں اور آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے. بیوی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. وقت گزرنے لگتا ہے، یہ رب کے فیصلے ہیں. پھر وقت آتا ہے اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. عثمان، اب میرے پاس اور کوئی بیٹی ہے نہیں، اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی یہ محمد اسے بھی عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عثمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں، لیکن مکہ کے مشرک ہیں، ابھی اجازت نہیں دی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کے مکہ پہنچتے ہیں. رشتہ داری تھی اور ان لوگوں کے ہاں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. کہنے والے نے کہا جتنی مرتبہ بھی
تمہیں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے کیجیے، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو مکث کذا ما طاف حتى اطوف، جتنی دیر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے لیے نہیں پہنچتے، یہ عثمان بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے والا۔ بات پہنچی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی عثمان ہے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، موت پہ بیعت لیتے ہیں، زندگی قربان کرنے پہ بیعت لیتے ہیں، اور یہ انداز اللہ ذوالجلال دیکھتے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، گواہ ہو جاؤ یہ جتنے بھی بیعت میں شامل ہیں سب کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے نبوت کی زبان بولتی ہے علیکم بالامین واصحابہ، بزبان نبوت امین کا لقب حاصل کرنے والے عثمان، یہ وہی عثمان ہے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسکن احد فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدانی، احد رک جائیے، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا، یہ وہی عثمان ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی۔ من حفر روما فلہ الجنہ، بئر روما کی بات تھی، جنت کی بشارت ملی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، جنت کی بشارت ملی۔ ایک دفعہ دروازہ نوک کرتے ہیں، کہا کھولیے، باہر جو ہے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دیکھا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بخشش کی دعائیں لینے والے عثمان، فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان۔ اور ایک وقت تو وہی آیا ان کی زندگی میں، کس کی زندگی میں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جامع ترمذی 3701 نمبر روایت، جب آپ نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے اللہ نے تیرے لیے جنت تو پکی ہی کر دی ہے۔ یہ تھے عثمان جن کے بارے میں فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، ہدایت کا راستہ چاہتے ہو عثمان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ، اللہ جلال ہدایت کی راہ سے ہدایت کی راہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ حق اور سچ کی پہچان عثمان، ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، حیا اور پاک دامنی میں مثال عثمان، واصدقها حیاء عثمان، صلہ رحمی میں مثال عثمان، واوصلهم للرحم، تقوی میں مثال عثمان، لعثمان كان اتقاهم للرب، ایمان کی حفاظت کرنے میں مثال عثمان، وان كان عثمان لاحسنهم فرجا۔ بہت بڑی بات، یہ تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حیا کرتے تھے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ دروازہ نوک ہوتا ہے، کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، کہا اجازت دیجیے، دروازہ نوک ہوتا ہے، جی کون ہے؟ عمر فاروق ہے، اجازت دیجیے، دروازہ نوک ہوتا ہے، جی کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا
ٹھہر جائیے. آپ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, سنوار کر کے پھر اجازت دیتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا آخر بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ یہ جملے تھے, نبی کی زبان کے جملے تھے. استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ الا استحیی, کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس بندے کا حیا کرتے ہیں آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج میں اور آپ قربانیوں کے تذکرے سنیں, آج میں اور آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی سیرت کی بات کریں, لیکن رونا آتا ہے جب بحیثیت مسلمان میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. ایک جانب ان کے حیا کی بات کرتا ہوں اور دوسری جانب اپنی تنہائی کی حالت کو دیکھتا ہوں. ایک جانب ان کے حیا کی بات کرتا ہوں جبکہ دوسری جانب اپنے تنہائی کے معاملات کو دیکھتا ہوں. یہ مجھے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے ہماری زندگی کا. اگر تنہائی بگڑ جائے میرے بھائیوں, زندگی کی ساری عبادتیں بھی اللہ ذو الجلال ردی بنا کے اڑا دیا کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آئیں گے روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیوں کے سلسلے ہوں گے. آپ پہاڑوں کو دیکھیے, کئی کلومیٹر بلند ہوتے ہیں, اور جتنی بلندی ہوتی ہے بسا اوقات اتنا زیر زمین یہ گہرے بھی ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے کہاں پہاڑوں کی طرح نیکی ہوں گی, لیکن میرا رب ردی بنا دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تڑپ جاتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا, ہمیں بھی تو ان کے بارے میں بتائیے, کہیں غفلت میں ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے. کہا تمہارے جیسے ہی ہوں گے, نمازیں پڑھنے والے, ذکر کرنے والے, تہجد پڑھنے والے, ہاں لیکن ایک غلطی ہوگی. وہ کون سی غلطی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے پارسا کس انداز سے ٹوپی رومال سجایا ہوا, چہرے پہ سنت رکھی ہوئی, لوگوں کے سامنے بڑے نیک اور پارسا, لیکن جب تنہا ہوتے ہوں گے اللہ کی حدود کو کس انداز سے پامال کرتے ہوں گے. لمحہ فکر ہے ہم نوجوانوں کے لیے الہ العالمین اس نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احساس نصیب فرمائے, فکر نصیب فرمائے. جو ہم بولتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اسے دل میں اتارنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے. فرمایا جب یہ اپنی تنہائی کی حفاظت نہیں کریں گے میرا رب نیکیوں کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا والی صفت ایسی تھی کہ آسمان کے نورانی فرشتے بھی ان کا حیا کرتے تھے. اگر میں اور آپ میں حیا آ جائے, ہم باپ کا تو حیا کر جاتے ہیں, والدہ سے حیا تو آ جاتا ہے, بھائیوں سے حیا, اساتذہ کا حیا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے زندگی میں, لیکن میرے بھائیوں یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا ایمان ہے. میں دائیں بھی دیکھتا ہوں, بائیں بھی دیکھتا ہوں, کوئی نہیں دیکھتا. ہاں میں دیکھتا ہوں جھٹکی لگی ہوئی ہے, کوئی نہیں دیکھتا, لیکن میرا خیال اوپر کی جانب تو جاتی ہی نہیں ہے کہ اوپر ایسی ہستی بھی موجود ہے جو جانتی ہے, میرے دل کے جذبات کو بھی جانتی ہے. مطلب یہ نکلا نعوذ باللہ جب میں تنہائی میں کسی بھی ویب سائٹ کو کھولتا ہوں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں, میرا تجسس اور بڑھتا ہے, میں آگے کو جاتا ہوں, ساری دنیا سے حیا آتا ہے. نہیں حیا کرتا تو رب سے حیا نہیں کرتا.
کیونکہ اللہ سے تو میں اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتا. اللہ کا حیا جب ختم ہو جاتا ہے زندگی پھر بربادی ہو جاتی ہے. اور اگر حیا آ جائے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا بڑھتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے. ما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، جو حیا آتا ہے انسان اس کے سارے اعمال مزین ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا کردار نکھرتا چلا جاتا ہے. الحیاء کلہ خیر، اس کی زندگی میں خیر آنے لگتی ہے. وخلق الاسلام الحیاء، اس کا اسلام نکھرنے لگتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، گناہوں سے یہ بچنے لگتا ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا زندہ ہو یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان وہ دولت ہے جو جنت کا انسان کو مہمان بنا دیتی ہے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو حیا جیسی دولت نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان. جنت میں ہر نبی کا اللہ ذوالجلال کوئی نہ کوئی رفیق بنائیں گے، اور جنت میں میرا رفیق بنے گا عثمان بن عفان. جنت میں میرا رفیق بنے گا. یہ تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. رب کی کلام بھی عظمت تو بولتی ہی رہتی ہے، آپ کے فرامین بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عظمت کو واضح کرتے ہیں. تب تھوڑا سا میں نے غور سے دیکھا، ایک بات جو مجھے نظر آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا. لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء اللیل وآناء النہار. صحیح بخاری کی روایت. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ قرآن جیسی نعمت سے نوازتا ہے. قرآن مجید کو حفظ کر لیا، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اب یہ رواجی حافظ نہیں بنا. فهو يتلوه آناء اللیل وآناء النہار، دن کو بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ کی کلام کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے. جب موقع ملتا ہے نیند کے بعد رات کی تنہائی میں بھی اللہ کی کلام کی تلاوت ہی کرتے ہیں. اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ ذوالجلال نے مال دیا، دولت دی، فراوانی دی. فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن رات استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اللہ کے مال کو لوٹاتا ہی رہتا ہے. دو باتیں ذکر کی، ایک جسے اللہ نے قرآن دیا، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا. ایک تو وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا دیتا ہے، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے لکھانے میں یہ لگا ہوا ہے، اس کی بھی عظمت ہے. لیکن جسے اللہ ذوالجلال نے مال دیا، اور وہ مال کا اتنا حریص نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی رضا کا اس کے دل میں شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، وہ مال کو دین کی سربلندی میں لگا رہا ہے. یہ دونوں بندے ہی بڑے عظمت والے ہیں جنہیں صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا. یہ دونوں بندے ہی قابل رشک ہیں کہ انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے بھی قرآن مجید کی دولت دے، میں بھی تیرے اس بندے کی طرح تیری کلام کی تلاوت کرتا رہوں. یا اللہ مجھے بھی مال دے، میں تیرے اس بندے کی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں. یہ دیکھنے کو تو دو بندے تھے، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ دونوں
پہلو ہی ایک بندے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی بات ہو تو ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن مجید کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ آج دنیا جامع القرآن کے نام سے انہیں یاد کرتی ہے۔ ایک جانب قرآن مجید کا ایسا تعلق تھا، دوسری جانب اللہ ذوالجلال نے مال دیا۔ تاریخ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بیان کرتی ہے۔ بئر روما کی بات ہو، صحیح نسائی 36-38 نمبر میرے نبی کی زبان سے نکلتے ہیں، میں یشتری بئر روما، کون ہے مسلمانوں کے لیے جو بئر روما خرید کے وقف کر دے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کون اٹھے تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تھے۔ یہ جنت کی بشارت انہی کے حصے میں آتی ہے۔ جامع ترمذی 3703 نمبر روایت، دوسرے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں یشتری بقعۃ آل فلان، مسجد نبوی کی توسیع کی بات تھی، کہا کون ہے ہاتھ والا مکان خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع میں حصے دار بن جائے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کون اٹھے تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری 2778 نمبر، من جہز عیش العشر فلہ الجنہ۔ کیسی حالت تھی، لیکن کتنے سو گھوڑے بما ساز و سامان پیش کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے تھے۔ نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، عثمان میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ قرآن پڑھنے میں بھی، اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے میں بھی مثال بن گئے، اور مال کو اللہ کی راہ میں لگانے میں بھی مثال بن گئے۔ یہ کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ دور صدیق ہے، قحط کا زمانہ ہے، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں۔ زمین ہے کہ بنجر ہے، بارش ہے کہ ہوتی نہیں، حالات ہیں کہ سنورتے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر سے کام لیجئے، میرا اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، شام سے مال تجارت لے کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ملازمین پہنچے ہیں۔ 100 اونٹ ہیں غلے سے لدے ہوئے۔ لوگ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے قحط کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم نے سنا ہے آپ کے پاس غلہ ہے، وہ ہمیں بیچ دیجئے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہلا و سہلا۔ یہ تاجر حضرات بیٹھ جاتے ہیں، سارا غلہ سیدنا عثمان بن عفان کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کہا کیا دیتے ہو؟ کہا کتنا منافع دیتے ہو؟ کہا 20%۔ کہا اور زیادہ کیجئے۔ کہا 50% منافع لے لیجئے۔ کہا مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اور کہاں سے اس قدر تجھے منافع ملے گا؟ کہا 100% نہیں بلکہ کئی 100 گنا مجھے منافع مل رہا ہے۔ کس کی جانب سے؟ اللہ ذوالجلال کی جانب سے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمان مومن اس انداز سے اللہ کی مخلوق پریشانی کی حالت میں گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے کا سارا غلہ ہی ان ضرورت مندوں کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی بات تھی، وہاں پہ بھی مثال بن گئے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی بات تھی، وہاں پہ بھی مثال بن گئے۔ لیکن اس قدر اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
جنت کی بشارتیں لینے والے، لیکن جب قبر پہ کھڑے ہوتے تھے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کہنے والے نے کہہ ہی دیا۔ بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے آپ اتنا روتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنے آنسو بہاتے ہیں، کس سے پوچھ لے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ وہی عثمان ہے جنہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، یہ نبی کی زبان ہے، جنت تو تیری اللہ نے آج کے بعد پکی ہی کر دی ہے۔ قبر پہ کھڑے ہوتے روتے ہی جاتے تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے یہ قبر پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہے آگے بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، لیکن یہ قبر جس کے لیے تاریخ ہوگی، جس کے لیے عذاب والی جگہ ہوگی، ہلاکت کا ذریعہ ہوگی، اس کے لیے پھر آگے بھی خسارہ ہی خسارہ اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر ذکر عظیم لذات الموت، دنیا میں مگن ہو جاتے ہو دنیا کی باتوں میں اور دنیا میں ہی کھو جاتے ہو، کبھی کبھی دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو، موت کو بھی یاد کیا کرو، موت کو بھی یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ کبھی جاؤ تو صحیح قبرستان میں، آپ کو اللہ نے کوئی عہدے اور منصب علیحدہ نہیں دیے، بڑے بڑے عہدے رکھنے والے اور بڑی بڑی ٹھاٹ سے زندگی گزارنے والے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، دنیا کے لیے جیتے ہو، جو آپ کے ساتھ ہی جا چکے ہیں ان کے لیے بھی وقت نکالا کرو، کبھی جایا کرو قبرستان میں، کبھی ہاتھ اٹھایا کرو ان کے لیے۔ آپ قبرستان میں جاؤ گے تمہارے دل میں یہ احساس، فکر اور شعور بیدار ہوگا، ایک وقت آئے گا ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جو بھی آتا ہے دنیا سے جانے کے لیے آتا ہے۔ ہم جو قربانی کا تذکرہ سنتے ہیں، ہم جو سیرت کے پہلو کھولتے ہیں، ان کا یہی ایک مقصد ہے۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں اور آپ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سوچ کیسے لا سکتے ہیں؟ جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، تیاری کیجئے، فکر کیجئے، ان خوبصورت پہلوؤں کو زندگی میں اتاریے جن خوبصورت اداؤں کے ساتھ زندگی گزاری اللہ کے نیک بندوں نے گزاری۔ آج جن کا تذکرہ سنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، راوی روایت کرتے ہیں کیسی اطاعت تھی ان کی زندگی میں، کیسے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع تھی ان کی زندگی میں۔ پانی منگواتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، وضو شروع کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، مسا کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، وضو مکمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی مسکرانے لگتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں الا تسألونی مما ضحكنی، پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں مسکراتا اس لیے
پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں ہنستا کس لیے ہوں؟ کہا جی کیوں مسکراتے ہو؟ کہا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا، جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح اللہ کے نبی نے وضو کیا تھا، اور آپ بھی مسکرائے تھے، آپ بھی مسکرائے تھے، آپ نے بھی کہا تھا پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں مسکراتا کس لیے ہوں؟ آج اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نبی کا یہ یار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولتا ہے، مسکراتا ہے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں مسکراتا کیوں ہوں؟ یعنی جہاں مسکرائے تھے وہاں مسکرانے کے انداز کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد رکھتے تھے۔ مسکراتے اس وجہ سے تھے اخلاص کے ساتھ وضو کرنے والا اگر وضو کرتا ہو تو جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے گناہوں کو تو اللہ ذل جلال ویسے ہی دھو دیتے ہیں، اور اگر نیت اور ارادہ رب کو پسند آ جائے، یہ وضو کرنے والا وضو کرتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہ ذل جلال جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول کر کے اعلان کرتا ہے پکا پکا میرے بندے اگر تو میرا ہو جائے تو یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں سے چاہے ادھر کے جنت کے مہمان بن جاؤ۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو سیرت کے ان خوبصورت پہلوؤں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے اور نیک بندوں کی اللہ کی راہ میں قربانیوں کے تذکرے اس لیے بولے جاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ شعور زندہ ہو جائے، میں اور آپ بھی اللہ کی راہ میں خود کو پیش کرنے کو سعادت چاہیے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان تیار کرنے کے لیے میں اور آپ تیار رہیں، نیکی کی تلاش میں رہیں، جہاں رب کے کلام کی تلاوت کریں وہاں تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی کے گزارنے کو سعادت سمجھیں۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ایسا شعور اور ایسی فکر نصیب فرمائے۔ انتظامیہ کی اجازت سے ایک قاری صاحب پہنچے ہیں مدرسے کے لیے، ان کے ساتھ تمام بھائی تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگحال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو مامور ظاہری طور پہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین کتنے ہی پیارے لوگ زندگی گزار کے چلے گئے، یا اللہ ہمیں ان کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو زندگی میں اتارنے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی توفیق عطا فرما، قبر کی وحشت تنہائی تاریکی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔